میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اسی وقت ہی مجھے میرے شوہر کی آوازیں آنے لگیں جو مجھے نہ جانے کیا کیا باتیں سنوا رہے تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہی اپنے شوہر کو آواز دی کہ میں یہاں پر کچن میں کام کر رہی ہوں، تو 1 منٹ کے اندر ہی وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ ابھی ابھی کام سے آئے تھے اور آتے ساتھ ہی مجھے آوازیں لگانے لگے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ بولیا دیکھا ہے اپنا، میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب میں آیا کروں تو تم صاف ستھری ہوا کرو، مگر نہیں، تمہیں تو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ ہر وقت ہی مجھے ہر چیز میں ٹوکتے رہتے تھے۔ میں ابھی نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر کام کرنے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ بس وہیں پر کام کرتے ہوئے مجھے تھوڑا بہت پسینہ آ گیا تھا اور کپڑوں پر بیسن کے چھینٹے پڑ گئے تھے، کیونکہ میں پکوڑے بنا رہی تھی اور انہوں نے مجھے بلا وجہ ہی اتنی باتیں سنا دیں۔ اکبر، آپ کو پتا تو ہے میں کچن میں کام کر رہی ہوں، میں ابھی نہا کر آئی تھی، بس کام کی وجہ سے ہی ایسا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تو انہوں نے بلا وجہ ہی میرے چہرے پر زوردار تھپڑ لگا دیا۔ میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہاری زبان گدی سے باہر کھینچ لوں گا۔ جلدی سے میرے لیے ایک چائے لے کر آؤ، اس کے بعد مجھے اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے۔ تمہارا یہ بے ذائقہ کھانا میں نہیں کھانے والا۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے نکل گئے۔ میرا 3.5 سال کا بیٹا بھی میرے پاس تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا موبائل پر کارٹون دیکھی جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے اور وہ کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آیا۔ اس نے میری ٹانگوں کو پکڑ رکھا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اسے گلے سے لگاؤں، اس لیے میں بھی زمین پر بیٹھ گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا رونے لگے تھے۔ نہ جانے اس معصوم کو کیا سوجی تھی کہ اپنی ماں کا درد بانٹنے کے لیے آ گیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک عورت کا درد صرف اور صرف اس کی اولاد ہی بانٹ سکتی ہے۔ شوہر کو کوئی ہوش نہیں تھا، مگر ان کی ہی اولاد جو میری بھی اولاد تھی میرا غم نہ دیکھ سکی، اور اب وہ میرے غم میں اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے علی کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر سلیب پر چڑھا کر بٹھا دیا اور اکبر کے لیے چائے بنانے لگی۔ علی وہیں پر بیٹھا تھا اور مجھے کام کرتا ہوا بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈا پکوڑا جو میں نے 5-10 منٹ پہلے بنائے تھے انہی میں سے اٹھا کر اسے دے دیا تو وہ مزے کے ساتھ کھانے لگا۔ معصوم سا بچہ یہ بات بھلا بیٹھا تھا کہ ابھی میں روئی بھی ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر میں بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ پھر میں نے چائے بنا کر اکبر کے حوالے کی۔ وہ کمرے میں بیٹھے تھے، میں انہیں چائے کمرے میں ہی دے آئی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلنے لگی ان کے فون کی رنگ بجنے لگی۔ میں باہر کو نکل آئی تھی لیکن وہاں سے گئی نہیں تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن آج تک میں اس معاملے کی تہ تک نہ پہنچ پائی تھی اور نہ ہی کبھی انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ میں وہیں پر کھڑی تھی کہ ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈارلنگ، بس میں 10 منٹ میں ہی گھر سے نکل رہا ہوں، تم کھانا نہ کھاؤ۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھانا، کھانا ہم باہر ہی جا کر کھائیں گے اور اس کے بعد میں تمہیں مووی دکھانے کے لیے بھی لے جاؤں گا۔ وہ بڑے پیار اور محبت سے کسی غیر عورت سے آپس میں بات کیے جا رہے تھے۔ میرا تو دل بھی پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے آج تک کبھی بھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ
شادی کی پہلی رات بھی انہوں نے مجھے جاہل کے طعنے دیے تھے، اور اب ایک غیر عورت سے وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں اسی وقت ہی وہاں سے آ گئی۔ ان کی باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے پیار بھرے کڑوے کسیلے جملے سن سکوں۔ بھلے ہی وہ جملے پیار بھرے تھے، لیکن میرے لیے کسی بھی زہر سے کم نہیں تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا حلق تک کڑوا ہو گیا ہو۔ میری آنکھوں سے دوبارہ سے بھل بھل آنسو نکلنے لگے تھے۔ پکوڑے بنانے کے بعد میں نے روٹیاں بنائیں اور خود روٹی کو کھانے لگی۔ میں ساتھ ساتھ علی کو بھی نوالے دیے جا رہی تھی۔ اکبر گاڑی نکال کر گھر سے باہر کو چلے گئے تھے۔ 1 ماہ پہلے ہی انہوں نے چھوٹی سی اپنے لیے گاڑی لی تھی، لیکن آج تک اس گاڑی پر بیٹھنا مجھے اور علی کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں نے ان سے 1 2 مرتبہ کہا بھی تھا کہ ہمیں بھی تو گاڑی کی سیر کروائیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروایا تھا کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں، اور اس دن کے بعد میں دوبارہ بول نہیں پائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کچن سمیٹا اور علی کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ اکبر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ پہلے بھی وہ راتوں کو باہر ہی جاتے تھے، لیکن آج میرا دل پھٹ رہا تھا، کیونکہ میں نے ان کی باتیں اپنے ان کانوں سے سن رکھی تھیں۔ میں تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی غیر عورت کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور مجھے وہ چیٹ کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں ٹھہری غریب خاندان کی لڑکی، جس نے اپنی ماں کے بغیر ہی اپنی ساری کی ساری زندگی گزاری تھی۔ سوتیلی ماں نے بڑی مشکل سے مجھے بیاہ تھا۔ وہ تو مجھے بیاہنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ تو بس یہی چاہتی تھی کہ میں ساری زندگی اس کی نوکرانی بن کے اپنی زندگی کو گزار دوں۔ لیکن یہ تو ابا کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر کا کر دیا۔ اب میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن آج تک مجھے سکھ کا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اکبر کو تو اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ انہوں نے دوسری عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ علی سو چکا تھا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور پھر رات کے 1 بجے مجھے گیٹ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ میں نے بند نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کہہ کر گئے تھے کہ میں لیٹ آؤں گا۔ تم نے دروازہ بند نہیں کرنا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ گاڑی کو اندر لے کر آ رہے ہیں، اسی لیے میں نے جھوٹ موٹ کی نیند کا ناٹک کر لیا۔ میں ان کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اب تک جاگ رہی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کمرے کے اندر آ گئے اور اپنے بستر پر سو گئے۔ پچھلے 8 9 ماہ سے ہم دونوں کا بستر بھی علیحدہ علیحدہ تھا، لیکن یہ بات مجھے اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی ان کی غیر عورت سے دوستی، کیونکہ عورت کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے، مگر دھوکہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ تو اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ آرام سے کمرے میں آئے اور اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میری آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میری سسکیوں کی آواز ان تک نہ پہنچ جائے۔ پھر نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ آخر کار صبح بھی ہو گئی۔ وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے جا رہے تھے۔ آج تو اتوار کا دن تھا، انہوں نے آفس بھی نہیں جانا تھا۔
اور وہ اتوار کے دن دیر سے اٹھتے تھے۔ علی بھی ابھی ابھی سو رہا تھا۔ میں اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی، پھر وضو کیا، باہر آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے وہیں پر بیٹھ کر اپنے نصیب کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی، کیونکہ میرے لیے تو دعائیں مانگنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری ماں تو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور سوتیلی ماں کے منہ سے آج تک میرے لیے کبھی بھی دعا یا کلمات نہیں نکلے تھے، اور اب تو ابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میری شادی کے اگلے سال ہی وہ اس دنیا سے چل بسے تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، اب مجھے سکون ہے، اب میں آرام سے مر سکتا ہوں، کیونکہ تم اپنے گھر کی ہو گئی ہو۔ میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اکبر کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج تک میں نے کسی سے بھی اکبر کے رویے کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ میرا تھا ہی کون؟ دو سوتیلی بہنیں، بھائی اور ایک سوتیلی ماں ہی تھی، جو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ابا کے بعد تو میرا مائکہ بھی کب سے ختم ہو گیا تھا، تب سے میں نے مائکے کے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور اب مجھ پر قیامت بھی ٹوٹ پڑی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں کچن میں آ گئی تھی۔ سب سے پہلے میں نے آٹا گوندا، پھر صحن کی صفائی کرنے میں لگ گئی۔ جب اکبر اٹھے تو میں ساری صفائیاں کر چکی تھی، بس ان کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ آئیں اور میں ناشتہ بناؤں۔ وہ فریش ہو کر صحن میں آ کر بیٹھے تھے۔ سردیوں کے دن تھے۔ وہ چارپائی پر بیٹھے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور ان کے حوالے کیا۔ کبھی وہ میری بنائی ہوئی چیزوں کو بڑے مزے سے کھا جاتے تھے، اور کبھی ایسے ایسے عیب نکالتے کہ میں ہی شرما جاتی کہ آخر یہ انسان ہے یا شیطان، کیونکہ کوئی انسان تو کھانے والی چیزوں میں اتنے عیب نہیں نکال سکتا جیسے کہ وہ نکالتے تھے۔ اب مجھے اپنی ساری کہانی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ہی میرے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ میرے کھانے اچھے ہی ہوتے تھے۔ آج تک مجھے وہ وقت یاد تھا جب میری سوتیلی ماں مجھ سے کھانے بنواتی تھی، اور خاندان والے بھی میرے کھانوں کی تعریفیں کرتے تھے۔ مجھے معلوم تھا جب میرے دشمن میرے کھانوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں کھانا اچھا ہی بناتی ہوں، تاکہ اکبر کو نہ جانے میرے ہاتھ کا کھانا کیوں نہیں پسند تھا۔ اب یہ حقیقت بھی کھل گئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے ہاتھ چھڑوانا چاہ رہے تھے، اور ہاتھ چھڑوانے کا پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کے کیے ہوئے کاموں میں عیب نکالتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا ہے۔ اور یہ اسٹیپ وہ کب کا لے چکے تھے۔ میں نے آج ناشتے میں حلوہ پوری اور چنے بنائے تھے، جو وہ بڑے مزے کے ساتھ کھا رہے تھے۔ میں کچن میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کو بھی کھلا رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ ان کے پاس جا کر بیٹھوں اور ان کے ساتھ ناشتہ بھی کروں۔ میں کچن میں بیٹھی تھی کہ اچانک سے مجھے ان کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہاں، ہم لوگ دوپہر میں ملیں گے، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج سارا دن میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اپنا خیال رکھنا، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے برباد کر رہا ہے۔ میری آنکھوں سے یکدم آنسو نکلنے لگے تھے۔ اب تو آنسو میرا مقدر بن چکے تھے۔ میرا دن گھٹ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا
کہ ابھی کے ابھی جاؤں اور ان سے کہہ دوں کہ میں ان کی محبوبہ کے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں، لیکن میں کیا کچھ کرتی؟ میں ایک عورت تھی، اور میں یہ جانتی تھی کہ جب کوئی عورت مرد کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ شیر بن جاتا ہے، اور یہ سب چھپانا بھی چھوڑ دیتا ہے جو وہ اب چھپا رہا تھا۔ یہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا، وہاں پہ ایک آرٹیکل تھا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی کوئی ایسی حرکت دیکھ لے جو وہ اس سے چھپا رہا ہو اور وہ حرکت ٹھیک نہ ہو تو بیوی کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی اس کے سامنے آ کر اس بات کا اظہار کر دے گی کہ وہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ ڈیٹ بن کر وہ کام کرے گا جو وہ پہلے ڈر ڈر کر اور چھپ چھپ کر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی بات کو یاد کر کے ہی میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتی تھی، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیں تاکہ وہ میرے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ ان کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں کوئی تھا بھی نہیں، ویسے تو وہ بھی میرے اپنے نہیں رہے تھے، لیکن ایک نام تو تھا، میں ان کے نام پر بیٹھی تھی، ان کی بیوی تھی، ان کے بچے کی ماں بھی تھی، مجھے اور کیا کچھ بھلا چاہیے تھا؟ میرے سر پر چھت بھی موجود تھی، کھانا پینا تھا، میں سکون اور اطمینان سے اپنے گھر میں بھی رہی تھی، بھلے ہی دل کی دنیا اجڑ ہو گئی تھی، لیکن جب اور کوئی چارہ نہ ہو تو انسان برداشت کر ہی لیتا ہے، اور میں بھی یہ ماحول برداشت کر ہی رہی تھی۔ بس میں چاہتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کبھی وہ مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ ہر وقت وہ مجھے دھمکیاں دیتے رہتے تھے، اور جب سے میں نے ان کے منہ سے یہ سب سنا تھا تو اب مجھے مزید ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے کب وہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے چھوڑ دیں، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں نے دوبارہ سے ان کے فون پر کوئی بات نہیں سنی تھی، وہ اب راتوں کو بھی گھر پر واپس نہیں آتے تھے، کبھی کبھار رات گئے واپس آتے تو کبھی واپس ہی نہ آتے، میں پوچھتی تو وہ ڈانٹ دیتے یا پھر کہتے کہ آفس میں کام ہے۔ تم جیسی جاہل عورت کو میں کیا بتاؤں کہ آفس میں کتنے کام ہوتے ہیں، تم نے تو دو جماعتیں بھی نہیں پڑھی۔ وہ وقت ہی مجھے یہی تانا دیکھ کر خاموش کروا دیتے تھے، حالانکہ میں تو میٹرک پاس تھی، میں آگے صرف اس لیے نہیں پڑھ پائی تھی کیونکہ ابا جان کو میری شادی کی جلدی تھی۔ میٹرک کے ایک ڈیڑھ سال بعد ہی انہوں نے میری اکبر سے شادی کرا دی تھی، میں ان سے عمر میں بھی کم تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں ان کا دل بہلانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وقت تو یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور میں ان کی سرگرمیاں نوٹ کر رہی تھی، وہ اب مجھے کچھ بدلے بدلے سے لگنے لگے تھے اور مجھ پر اور بھی زیادہ سختی کرنے لگے تھے۔ پہلے میں کبھی کبھار اپنی دوست منہا کے گھر چلی جاتی تھی، لیکن اب تو انہوں نے مجھے وہاں جانے سے بھی روک دیا تھا کہ اگر میں نے گھر سے اپنا قدم بھی باہر نکالا تو پھر ان سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میری دنیا میں ان سے برا اور کوئی تھا بھی نہیں، وہ ہر وقت ہی مجھے یہی دھمکی دیتے کہ یا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا یا پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرے سامنے زیادہ زبان مت لڑایا کرو۔ اس لیے اب میں بھی گونگی ہو گئی تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، میں اپنے بچے میں مگن ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد ہی مجھ پر ایک اور قیامت بھی ٹوٹنے والی ہے۔ جمعے کا دن تھا، وہ یہاں سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ
کہ وہ اپنے کسی دوست کے ہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جمعہ جمعہ انہیں کام سے چھٹی ہوتی تھی، وہ کام پر نہیں جاتے تھے۔ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی، میں بہت ہی بوسیدہ حالت میں کپڑے دھونے میں لگی ہوئی تھی۔ جمعہ میں ابھی بھی وقت تھا اور میں نے نہانا بھی تھا۔ میرا بیٹا بھی پاس ہی فرش پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، میں نے اسے کھلونے اٹھا کر دیے تھے، وہ مزے سے کھیل رہا تھا اور میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو کوئی ہوش نہیں تھا کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو میں حیران رہ گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ 1.5 2 گھنٹے پہلے ہی تو اکبر صاحب یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ اپنے دوست کے ہاں جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے ہاتھ خشک کرتی ہوئی دروازے تک آ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے ایسا لگا کہ آج میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ وہاں پر اکبر کھڑے تھے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے پہلو میں ان کے کندھے سے کندھا ملائے ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کھڑی تھی، جو میری ہی عمر کی لگتی تھی، لیکن مجھ سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی، اس کی ڈریسنگ سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماڈرن لڑکی ہے۔ میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا کہ یہ ان کی وہی محبوبہ ہے جس سے وہ فون پر باتیں کرتے ہیں، اور میرے اندر یہ خوف بھی پلنے لگا تھا کہ کہیں انہوں نے شادی تو نہیں کر لی، اور یہ تصدیق بھی بڑی جلدی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب دروازے پر ہی کھڑی رہو گی یا آگے سے بھی ہٹو گی؟ وہ یہ کہتے ساتھ ہی گھر کے اندر آ گئے۔ میں ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ وہ عورت عجیب نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی کہ جیسے میں کوئی کوڑے کا ڈھیر ہوں اور وہ کوئی نئی نویلی دلہن۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تو کنواری تھی اور میں شادی شدہ بچے والی تھی۔ میرا حسن اب دن بدن ڈھلنے لگا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سائرہ ہے، میری بیوی، تو میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے جلدی سے واشنگ مشین کا سہارا لے لیا۔ اگر میں سہارا نہ لیتی تو شاید پکے فرش پر میرا سر پھوٹ جاتا۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی کمرے کے اندر چلے گئے تھے، اسی کمرے میں جو کبھی میرا کمرہ تھا، اور پھر کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو نکلے جا رہے تھے، وہ میرے سر پر سوتن لے آئے تھے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی مشین بند کی اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اتنی ہی دیر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، اور روتے روتے مجھے رات ہو گئی۔ رات کو نہ ہی میں نے کھانا بنایا اور نہ ہی میں باہر نکلی۔ مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا کہ انہوں نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو مجھے باہر نکلنا ہی پڑا، کیونکہ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا جا کر دروازہ کھولا تو باہر اکبر کھڑے تھے۔ یہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ نہ رات کو تم نے ہم سے کھانے کا پوچھا اور اب بھی کمرے میں دبکی بیٹھی ہو۔ جلدی باہر نکلو اور عزت پیاری کے ساتھ ہم دونوں کے لیے اچھا سا ناشتہ بناؤ، اور ابا پہلے سے بہتر بنانا، کچھ کھانے لائق ہونا چاہیے۔ وہ غصہ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور میں چپ سادے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچن میں جاتی، انہوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ پہلے جا کر ہمارا کمرہ صاف کرو، اس کے بعد ہی ناشتہ بنانا۔ میں ان کا حکم مان کر ان کے کمرے کی طرف چل دی، جو کبھی میرا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ میں وہاں پر گئی، ان کی نئی نویلی دلہن گیلے بال لیے صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ میں نے بیڈ شیٹ ٹھیک کی،
کمرے کی جا کر میں نے اچھے سے صفائی کی اور وہاں سے وہ برتن بھی اٹھا لیے جن میں انہوں نے رات میں کھانا کھایا تھا۔ وہاں پر سارا بازاری سامان موجود تھا، کچھ چیزیں بچی ہوئی تھیں، خاکی لفافوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بازاری کھانا لے کر آئے ہیں۔ میں نے وہ سارے کے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں آ گئی اور پھر جلدی جلدی اپنی سوتن اور اکبر کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد میں نے ناشتہ ان کے کمرے میں پہنچایا اور واپس کچن میں آ گئی۔ میرے بیٹے نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ میں نے اسے دودھ بھی نہیں دیا تھا اور صبح سویرے جا کر کاموں میں لگ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے دودھ دیا اور اسے اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر آ گئی۔ ہمارے گھر میں دو کمرے تھے، ایک میں اکبر اور میری سوتن نے رہائش اختیار کر لی تھی اور دوسرے کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں آج بھی سارا دن وہیں پر بیٹھی رہی۔ میں نے اپنے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں ڈالا تھا، یہاں تک کہ میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ بس علی کو ہی فیڈر پہ فیڈر دیتی گئی تھی۔ دوپہر کو ہی وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ وہ کھانا بھی باہر سے کھا کر آئیں گے۔ میری تو دنیا اجڑ چکی تھی، میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ 2-4 دن یوں ہی گزر گئے اور جب میرا صبر مجھے جواب دینے لگا تو میں نے منہا کو کال ملائی اور اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اکبر سے کہوں گی کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو کہیں اور رکھیں، میں یہاں پر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا تو منہا نے مجھے روک دیا اور کہنے لگی کہ یہ بے وقوفی کبھی مت کرنا، وہ اس کی منچاہی عورت ہے اور ہے بھی نئی نویلی، اگر تم اس کے خلاف بولی تو وہ تمہیں ہی اس گھر سے باہر نکال دے گا۔ اگر عزت پیاری ہے تمہیں تو چپ چاپ وہیں پر رہو، شادی تو وہ کر چکا ہے، اب طلاق دینے سے تو رہا، اس لیے تم بھی اب اپنے دل پر پتھر رکھ کر سب کچھ قبول کر لو۔ منہا کی باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگیں مگر وہ سچ تھا اور سچ مجھے کڑوا لگا تھا، لیکن آخر کار مجھے اس کی باتیں سمجھ آ ہی گئیں۔ یہ بھی وہی اصول تھا جو میں نے رسالے میں پڑھا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، مجھے ہی سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ ویسے بھی میں آج تک ہر چیز برداشت کرتی آئی تھی تو یہ بھی کر لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری برداشت کبھی وہ مجھے کوئی صلہ نہیں دیں گے۔ ایک ہفتے بعد جب میں کچن میں کھڑی اپنی سوتن اور اکبر کے لیے ان کی فیورٹ بریانی بنا رہی تھی تو وہ کچن میں آئے اور کہنے لگے کہ آئندہ تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تم اب اس گھر کی نوکرانی ہو، چپ چاپ سارے کام کیا کرو اور پھر اپنے ٹھکانے پر چلی جایا کرو، میں تمہاری شکل نہ دیکھوں، تمہاری شکل دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں سائرہ کے ساتھ غصے میں بات کروں۔ وہ اپنے غصے کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری شکل دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو نکلنے لگے تھے، میرا دل پھٹ رہا تھا، مجھ سے ان کے یہ الفاظ سہے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ دروازے پر میری سوتن بھی کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اس کے دانت نکل رہے تھے۔ سوتن کے نکلتے دانتوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میرے سینے پر کوئی برچیاں چلا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے اتنی اذیت نہ دیں جتنی میں سہ نہ سکوں، لیکن میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولنے کی ہمت کرتی وہ وہاں سے چلے گئے۔
दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं सब कुछ देख सकती थी। मैं कि उन दोनों ने हाथों में हाथ भी डाल रखा है और फिर वो अपने कमरे में घुस गए। मैंने बिरयानी जाकर तैयार की और जाकर उनके कमरे में भी पहुंचा दी। ये दिन भी गुजर ही गया। अगले दिन सुबह सवेरे जब मैं उन्हें नाश्ते के लिए जगाने गई तो मुझे अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं। सायरा कह रही थी कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकती, आप उसे तलाक दे दें वरना मैं आपको छोड़कर भी इस घर से चली जाऊंगी। जैसे ही सायरा ने ये कहा, अकबर ने कहा कि नहीं मेरी जान, तुम क्यों मुझे छोड़कर इस घर से चली जाओगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस औरत को हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा? बस 2-4 दिन की बात है, मैं उसे अपने आप से फारिग करने वाला हूँ, तलाक दे दूंगा उसे और हमारी जान छूट जाएगी। अकबर की बात सुनकर मेरा सांस आना बंद हो गया। उसी दिन ही मैं मर गई जिस दिन उन्होंने सायरा से ये बात की थी। सांसें तो चल रही थीं मगर रूह जिंदा नहीं थी। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस किचन में आ गई और उन्हें नाश्ते का भी ना कहा। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था कि कब वो मुझे बेआबरू करके तलाक देकर अपने आप से जुदा करते हैं। एक एक घड़ी मुझ पर कयामत की तरह गुजर रही थी और आखिर वो वक्त भी आ गया जो मेरी बर्बादी का पैगाम लाया था। मैं उस कमरे में बैठी थी जहां पर अब मैं और अली रहा करते थे। वो वहीं पर आए और आकर मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैंने तब भी उन्हें कोई जवाब ना दिया और फिर आखिर में उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे साथ जो 5-6 साल मैंने गुजारे हैं वो मेरी जिंदगी के बदतरीन साल थे। अब मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। इसीलिए ही ये आज ही मैं तुम्हें अपने आप से जुदा करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उन्होंने जब 3 मर्तबा तलाक कहा तो मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू वहीं पर थम गए। मेरे जज्बात बिल्कुल ही ठंडे हो गए थे। अब मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा था। अब तो मैं जी रही थी लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं जी नहीं पाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और धक्के देकर बाहर निकाल दिया तो मैं उनके कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे अपने बेटे और कुछ जरूरी सामान तो उठाने दें। वो बोले कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, जो भी करना है जल्दी करो। वो ये कहकर वहां से चले गए थे। मैंने एक बैग में थोड़ा बहुत जरूरी सामान डाला और बेटे को गोद में उठाकर इस घर से बाहर निकल आई। जो कभी मेरी जन्नत थी मैं वहीं पर ब्याह कर आई और उसे अपना घर समझती, मगर आज वो जन्नत मेरे लिए दोजख से भी बदतर हो गई थी। अब मैं एक तलाक याफ्ता औरत थी। मेरे ऊपर तलाक का धब्बा लग चुका था। कभी औरत पर तलाक का धब्बा लगने का मतलब ऐसे है जैसे किसी सफेद कपड़े पर कालक लगा दी जाए। मेरे मुंह पर तलाक की कालक मली जा चुकी थी। मैं रोते रोते उस मायके पहुंच गई जहां पर ना माँ थी और ना ही बाप था। मैंने अपनी सौतेली माँ से कहा कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। तो वो ये बात सुनकर उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि मुझे यही उम्मीद थी कि तुम अपना घर नहीं बसा पाओगी। वो मुझे ताने देने लगी थी जो मैंने चुपचाप सुन लिए क्योंकि मुझे एक छत की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने मुझे ताने भी दे दिए
اور چھت بھی نہ دی، اور کہا کہ میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتی، میری دو کمواری بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی بھی شادی کرنی ہے، اگر تم میرے گھر پر بیٹھ گئی تو میری بیٹیوں کے رشتے کہاں سے آئیں گے؟ غرض یہ کہ انہوں نے بھی مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے دھوتے باہر نکل آئی تھی، دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر چڑھا ہوا تھا، میرے بیٹے نے بھوک کی وجہ سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، 3 4 گھنٹے سے اس نے کچھ بھی نہ کھایا تھا نہ ہی پیا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی بیگ سے وہ اکلوتا 1000 روپے کا نوٹ نکالا جو میں نے گھر سے اٹھا لیا تھا، وہ میری پچھلے 3 4 مہینے کی سیونگ تھی۔ اکبر تو مجھے پیسے دیتے ہی نہیں تھے، یہ پیسے میرے پاس بہت پہلے کے پڑے تھے، اور میں نے گھر سے نکلتے وقت انہیں بھی گھر سے اٹھا لیا تھا۔ میں نے ایک دکان سے بسکٹ خریدا اور بیٹے کو کھلانے لگی، دودھ تو یہاں پر میسر ہی نہیں تھا۔ روتے دھوتے آخر کار ایک یتیم خانے پہنچ گئی۔ پہلے تو وہ لوگ مجھے مشکوک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں، لیکن میری آنکھوں میں آئے آنسو ایک بوڑھی عورت نے دیکھ لیے اور یتیم خانے کے عملے سے کہا کہ یہ دکھیاری ہے، اسے یہاں پر رہنے دو۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی شادی کے دوسرے سال ہی طلاق لے کر یہاں پر آ گئی تھی اور اب اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم تو مجھ سے بہتر ہو کیونکہ تمہارے پاس تمہارا بیٹا ہے، کل کو یہ بڑا ہو جائے گا، تمہارا سہارا بنے گا۔ مجھے دیکھو، میں نے تو اپنی ساری زندگی اسی یتیم خانے میں جا کر گزار دی، اور اب یہ حالت ہے کہ یہاں کے کام کاج کر کے اپنا گزارا چلا رہی ہوں۔ دراصل وہ یتیم خانہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، نارمل سا تھا، شاید وہاں پر لوگ زیادہ فنڈ نہیں دیتے تھے، ہر طرف خواتین اپنے کام خود کر رہی تھیں، اور کچھ خواتین تو سلائی کڑھائی کا کام کاج بھی کر رہی تھیں۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی کام آتا ہے، کیونکہ یہاں پر بنا کام کے تو کوئی نہیں رکھتا؟ تو میں نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں یہاں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ پھر تو تمہیں اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے، ہمیں کچھ روز سے ایک قاریہ کی اشد ضرورت تھی جو بچوں کو قرآن مجید پڑھا دے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے تھے، پھر میں بھی وہیں پر رہنے لگی۔ وہاں کے حالات اچھے تو نہیں تھے، لیکن میرے لیے بہت زیادہ اچھے تھے، کیونکہ مجھے چھت میسر آ گئی تھی اور میرا بیٹا بھی میرے پاس آ گیا تھا۔ اکبر اب مجھے یاد بالکل نہیں آتے تھے، وہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی تلخی تھے جنہیں میں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں یہاں پر بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، میرا بیٹا بھی اب بڑا ہونے لگا تھا، اب اس کی عمر 4 سال ہو چکی تھی۔ یہاں پر بھی کبھی کبھی ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تھا، کیونکہ یہ یتیم خانہ بس ایسے ہی تھا، یہاں پر رہنے والے لوگوں نے ہی اسے چلا رکھا تھا، لیکن کبھی کبھی یہاں کے حالات بہت زیادہ تنگ ہو جاتے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ آج رات بھی وہی ہوا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بس ہر کسی کو آدھی آدھی سوکھی روٹی ہی ملی تھی۔ میں بھی وہ سوکھی روٹی لے کر کمرے میں آ گئی۔ ویسے تو 2 2 3 3 عورتیں رہتی تھیں، لیکن مجھے قاریہ کی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ کمرہ ملا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، میں نے جا کر عشاء کی نماز بھی پڑھ لی تھی، اب بھی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے اسی سوکھی روٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا،
اس کے سامنے پانی کا گلاس میں نے ہی بھر کر رکھا تھا، وہ روٹی کا ایک نوالا توڑتا اور پانی میں ڈبو کر کھاتا۔ اسے دیکھ کر تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس نے آدھی روٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، ابھی اس کی عمر نہیں تھی ایسی غذائیں کھانے کی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا کہ میں اسے دے دیتی، بس یہی سوکھی روٹی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں نے وہ روٹی اپنے بیٹے کو دے دی، کیونکہ کوئی بھی ماں اتنی سنگ دل نہیں ہوتی کہ اس کا بچہ بھوکا ہو اور وہ خود کھانے لگ جائے۔ میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ایک نوالا توڑا، اسے پانی میں ڈبویا، میرے منہ میں ڈال دیا۔ ماں تم بھی کھا لو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میری آنکھوں سے رم جھم آنسو برسنے لگے۔ مجھے اس پر بڑا پیار آیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ امی پریشان نہ ہوں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے چھوٹے سے بچے کی بات سن کر میرا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی، میں اسی وقت ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ میرے دل سے دعا نکلی تھی کہ یا اللہ، ایک بچے کا آپ پر اتنا توکل ہے، اس کا توکل کبھی مت توڑیے گا، اور مجھے بھی مزید صبر دیجئے تاکہ میں اس کی اچھی پرورش کر سکوں۔ اب میرے دل میں کوئی بھی خواہش باقی نہیں رہی تھی، میری ساری خواہشات میرے اپنے بیٹے سے جڑی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے اور مجھے سنبھال لے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے 6-7 مہینے ہو گئے تھے۔ علی بھی بڑا ہونے لگا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن یتیم خانے میں چھوٹا سا میلاد ہوتا تھا۔ میلاد ہو رہا تھا کہ اسی وقت ہی گیٹ کھلا اور کچھ لوگ اندر آتے دکھائی دیے۔ شاید وہ کوئی فنڈ دینے والے تھے، کبھی کبھار کوئی آ جاتا تھا، آج بھی شاید کوئی آ گیا تھا۔ ان فنڈ دینے والوں کو دیکھ کر سبھی عورتوں کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ تب سے یہاں پر کھانے کا سامان تقریباً ختم تھا، ہر کوئی ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا اور ایک وقت بھوکے پیٹ ہی سو جاتا تھا۔ 3-4 آدمی تھے، جن میں سے مجھے ایک جوان لگتا تھا جس نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، باقی 3 آدمی اس کے پیچھے تھے، لگتا تھا کہ اس کے ورکر ہیں۔ پھر وہ بھی اسی میلاد میں شامل ہو گئے۔ وہ بیٹھے نہیں تھے، ہم زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھے تھے اور وہ پاس ہی کھڑے تھے۔ اس وقت میں تلاوت کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ میری تلاوت کو بڑے غور سے سن رہا ہے اور پھر مسکراتے ہوئے میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے الجھن ہونے لگی تھی کہ آخر کیسا انسان ہے۔ میں نے بس اسے ایک مرتبہ ہی دیکھا تھا اور دوبارہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی تلاوت مکمل کی اور اس کے بعد نعت پڑھنے لگی۔ میرے بعد بھی بچوں نے نعتیں پڑھیں۔ میلاد ختم ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھے فنڈ دینے کے بعد چلے گئے تھے۔ یہ وقت بھی گزر گیا۔ 2 دن بعد مجھے یتیم خانے کے رکھوالے نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بھی ایک بزرگ تھے جو یہ یتیم خانہ چلا رہے تھے۔ ان کی کوئی جائیدادیں نہیں تھیں، بس یہی ایک گھر تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے گھر کو یتیم خانہ بنا لیا تھا۔ اللہ بخش چچا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو میں ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جیسے میں وہاں پر پہنچی تو اس نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی، نہ جانے وہ آج یہاں پر کیا کرنے آیا تھا اور مجھے کیوں بلایا گیا تھا۔ پھر اللہ بخش چچا نے مجھے اس آدمی کے سامنے ہی کہا کہ بیٹا، یہ عزت دار نوجوان تمہارے لیے نکاح کا پیغام لایا ہے۔
کیا تم اس سے نکاح کرو گی؟ جیسے ہی انہوں نے کہا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے اس انسان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ اب بھی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نرم مسکراہٹ دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا دنیا میں ایسے مہربان لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے اللہ داد چاچا سے کہا کہ کیا یہ میری طلاق کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ اللہ داد چاچا تو کچھ بھی نہ بولے، لیکن وہ نوجوان بولنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ میں آپ کے بیٹے سے بھی مل چکا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نکاح کا خواہش مند ہوں۔ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ میری خواہش کا احترام کریں گی۔ اس آدمی کی بات سن کر تو میں حیرت زدہ ہو کر اسی کی طرف دیکھنے لگی اور پھر فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ میں کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہیں پر بوڑھی اماں بھی آ گئیں۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اگر میری زندگی میں مجھے یہ موقع ملتا تو میں ضرور لیتی، لیکن میری بدقسمتی کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ تم ابھی جوان ہو، تم اس مہربان کا ہاتھ تھام لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تم اپنے سارے دکھ درد بھلا دو گی۔ تم مجھے اپنی ماں سمجھو۔ اگر آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی تمہیں یہی مشورہ دے دیتی۔ جیسے ہی اماں نے کہا تو میں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ میری اماں ہیں، آپ کو میرے لیے جو بھی بہتر لگتا ہے آپ وہی کریں۔ اور پھر وہی ہوا جو منظور خدا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میں دانیال کی بیوی بن کر ان کے عالی شان بنگلے میں آ گئی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس تھے۔ مجھے تو اپنی قسمت پر ہی یقین نہیں آتا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی دی اور کہا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ دینا چاہتا